بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے, بول کے چلے جائیں گے, تقریر کر کے چلے جائیں گے, لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے. روکنا تو سماج کو ہے, ذمہ داروں کو ہے. آئیے, شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے, لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, آئیے دیکھیے. نوجوانوں سنیے ان آیتوں کو. اللہ کہہ رہا, لوگوں پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, عنب انگور کو. کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے, بہت سے پھل ہیں, ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. کھجور ڈیٹ, انگور گریپس, یہ پھل ہیں, بہت سے پھل ہیں, لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے. پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن ابھی حرام نہیں ہوا. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, جن سے تم نشہ بناتے ہو. عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے, جو سے شراب بنائی جاتی تھی. جن سے تم نشہ بناتے ہو, جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو, ابھی حرام نہیں ہوا. دیکھیے بتایا, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو. یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے, اچھا رزق ہے, کھا لو. اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے. یعنی پینا چاہو تو پی لو, لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے, نشہ ہے. تم پی رہے ہو, پیو. اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا, پینے کی اجازت ہے, لیکن اللہ نے سکرن کہا, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا. اور رزقن کے ساتھ حسن کا, رزقن حسنا. اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے, اچھا رزق ہے. یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے, لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے. پی رہے ہو پیو, کھا رہے ہو کھاؤ, لیکن اچھا نہیں ہے. دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے. پہلی چیز. اب دوسری جگہ آئیے, قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا. اب دیکھیے شراب کی, اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول, یہ مکے میں آیت نازل ہوئی. اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے, سنیے, ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے. یسالونک عن الخمر والمیسر, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کیا ہے یہ. قل, کہہ دو, مدینے والوں سے کہہ دو, جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو, قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے, کچھ پروفٹ بھی ہے, کچھ فائدہ بھی ہے. شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟
ہمیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پی گئے ٹینشن دور، خر ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں، یہ فائدہ ہے۔ جوئے میں فائدہ کیا ہے؟ کون جیتے گا IPL؟ کے نائٹ، شاہ رخ خان کی ٹیم، وہ کہتا نا 1 بج 20 ہزار کی لگ گئی، جو جیت گیا اس کو 20,000 بیٹھے بیٹھے مل گئے، اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بیوی کی سینڈل یاد کر رہی، چل اب جو جیت گیا اس کو فائدہ ہے۔ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھیڑا، کیا کہا؟ منافع للناس، جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں، لیکن اسمہا قل فیہما اسم کبیر، فائدے مت دیکھو، ان کا گناہ بڑا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جہاں ابھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ تیسری جگہ آئیے، اب دیکھیے تیسری جگہ اللہ نے، یہ بھی مدینہ میں اتری آیت، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ یہاں دیکھیے گا، آئے مسلمانوں، اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک دم نہیں لگی، ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو، نہیں، یہاں لگائی ہے لیکن لمیٹڈ، دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے ایمان والو، آئے مسلمانوں، آئے محمد پر ایمان لانے والو، محمد کے رب کو اللہ ماننے والو، اللہ سے ڈرنے والو، تم شراب مت پیو، تم نماز مت پڑھو، تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تب، جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو۔ جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں نا، پیاز کھا لو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ، جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں، لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو اب 15-20 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کچی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلاد میں آپ کھائے ہیں تو فوراً آپ اٹھیے اور مسواک کر لیجئے، اور فوراً یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایسے نہیں، پیاز کھائی کچی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے، تب نہیں جا سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے، کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، کب؟ جب تم نشے میں ہو، ہوش میں ہو، پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو، اللہ حتی تعلموا ما تقولون، کب تک نماز نہ پڑھو؟ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو، یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو؟ آئی ایمانوں والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جو تم جانتے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو، وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے، سبب ورود۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی، کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سنیے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اور مدینے میں دعوت ہو گئی، انصاری نوجوان نے دعوت کر دی، اور کس کی دعوت کی؟ ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا، حضرت علی نے بھی کھانا کھایا،
اس انصاری نے بھی کھانا کھایا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے، بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے، اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ، انگور کا ٹیسٹ الگ، کھجور والی کا الگ، تاڑی کا الگ، چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ۔ اب منہ لگنے کی بات ہے، کسی کو گورو منہ لگا ہوا ہے، کسی کو کھسی منہ لگا ہوا ہے، کسی کو دیسی مرغا، کسی کو پولٹری، ہے الگ الگ۔ شراب کا دور چلا، شراب پی سب نے، حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے۔ شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں، اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا، مغرب کا۔ اذان کی آواز آنے لگی، اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے کا، چلو پڑھاؤ نماز۔ اب چڑھی تو تھی، اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ؟ دلی پہ یاد ہے نا ایک بار پولیس والے لاٹھی مار رہے تھے، ہٹ چلے مودی جی آ رہا ہے، اور وہ کہتا کون آ رہا ہے، شرابی کہتا کون آ رہا ہے، مودی جی آ رہے ہیں، بھاگ جلد ہٹ، سواری آ رہی، میرے باپ کے نوکر ہیں۔ شرابی بولتا وہ کیا ہوا، آ رہے سب میرے باپ کے نوکر ہیں۔ شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی۔ اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیے، چلو پڑھاؤ۔ سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چڑھتی جا رہی ہوں، گردن جھکتی جا رہی ہوں، بسم اللہ۔ اب پڑھنا ہے ان کو، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں، اب وہ جانتے ان کی زبان سے کیا نکل رہی، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، معنی ہی بدل گیا۔ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون، پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے۔ کسی طرح خیر صلی اللہ، نماز ہوئی، معنی ہی بدل گیا بھائی۔ لا اعبد ما تعبدون، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، اے محمد کہہ دو اے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ یہاں نماز ختم، وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ نوجوانوں، اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی، اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی، جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا۔ اتنی خطرناک چیز، اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، شرم نہیں آتی۔ ہائے ایمان والو،
تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، یہ ہے۔